السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید میں بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی پیاری آیات مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہی ایک حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اس میں سب سے پہلے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد وایتاء الزکاۃ، اگر آپ کا جو نصاب ہے، آپ کی آمدنی ہے، وہ زکوٰۃ تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ حج لازمی کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، پیسہ دیا، ہمت دی، لیکن آپ حج نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں آپ مجرم ہوں گے۔ اسی طرح وصوم رمضان، رمضان اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ ہاں، اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں تو اس میں آپ کو رخصت ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی گنتی کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت کے حوالے سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب رمضان کا روزہ کیسے رکھنا ہے؟ اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا لیکن آپ نے چغل خوری نہیں چھوڑی، کینہ، بغض، جھوٹ، ریاکاری، تکبر نہیں چھوڑا، اگر آپ کم تولتے تھے آپ نے کم تولنا بند نہیں کیا، اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑے ہوئے تھے آپ نے صلح نہیں کی، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ نے اس کا حق ادا کیا، اس سے معافی نہیں مانگی، اگر آپ برے اعمال کرتے تھے آپ نے نہیں چھوڑے، اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی تو نہیں رکھی ابھی تک، اگر آپ نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے آپ نے نہیں شروع کی، تو پھر آپ کے روزے نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آپ کا پورا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ تم نے اگلے 11 مہینے بھی کس طرح گزارنے ہیں۔ تو اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی سارے معاملات اسی طرح ہی ہمارے چلتے ہیں جس طرح پہلے چل رہے تھے، آج دیکھیں کئی لوگ ہیں 10 سال روزے رکھے، 20 سال روزے رکھے، 30 سال روزے رکھے، لیکن اپنے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، اپنی بہن کا حق مارا ہوا ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، کم تولتا ہے، لوگوں کے پیسے جلدی نہیں دیتا، تو اگر وہ چغل خوری کرتا ہے، کینہ، بغض، جھوٹ، ریاکاری کرتا ہے تو پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے بھائیوں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ انشاءاللہ جو مجھ سے پہلے گناہ ہو گئے
آئندہ انشاءاللہ میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی ہے اور آئندہ سے گناہوں سے بچنا ہے۔ اور جب نماز ادا کریں تو ترجمے کے ساتھ نماز ادا کریں، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو جنازے کی دعائیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگیوں کے اندر رمضان کا مہینہ تبدیلی نہیں لے کے آتا تو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک مہینہ آیا، شیطان جکڑ دیے گئے، پورا مہینہ ہم مسجدوں میں گئے، نمازیں پڑھیں صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اگر آپ اس کے اوپر سوچیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پچھلے سارے کے سارے معاملات کو دیکھ کر سوچ کر انشاءاللہ معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جو رمضان کا مہینہ ہے برکتوں والا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔